السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے ملعون، ایک ایسے بدبخت، ایک ایسے لعنتی کی موت کا واقعہ جسے سن کر آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھتے ہیں ان کی بھی روح کانپ جائے گی۔ یزید ملعون لعنتی کی موت کا واقعہ کہ یزید ملعون لعنتی کی موت کیسے ہوئی، اور آج جو لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس لعنتی کا سپورٹ جو لعنتی لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشل گفٹ ہے ہماری جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم پڑے گا اس ویڈیو میں۔ یزید ملعون لعنتی کی موت کتنی عبرتناک اور کتنی خوفناک ہوئی، یہ سن کر یزیدی کانپ اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جب کبھی بھی اسلامی تاریخ میں، اسلامک ہسٹری میں جب کبھی بھی ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں اول درجے کا ظالم بدبخت بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ یزید ملعون لعنتی ہے، کیونکہ اسلامک ہسٹری میں سب سے اول درجے کا ظالم، زناکار، شرابی، عیاش اگر کوئی بادشاہ تھا تو وہ یزید ملعون ہی تھا۔ ناظرین کرام، یزید نہ صرف ایک ظالم، بدکار، عیاش، زناکار بادشاہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغوں کے قتل کرنے میں بھی یہ ملعون پوری طرح سے ذمہ دار تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام شہداؤں کے قتل میں یہ پورا بھاگیدار ہے، کیونکہ ناظرین کرام، جب یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار شہداء کو کربلا میں شہید کروا دیا تھا تو اس کے بعد تمام مسلمان جن کے دل میں ایمان تھا وہ یزید ملعون لعنتی سے نفرت کرنے لگے۔ اس ملعون یزید کو اب ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں میری سلطنت کا تختہ نہ پلٹ جائے۔ اسی ڈر سے اس نے اپنی سلطنت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بہت سارے برے کام کیے، ایسے کام جن کا عذاب اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہولناک ہی ملے گا۔ یہاں تک کہ اس ملعون، اس بدبخت لعنتی نے مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہروں پر، خانہ کعبہ پر حملہ کروایا، لیکن یہ لعنتی کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو اپنی اور نہیں کھینچ پایا اور وہ اپنے تمام غلیظ ارادوں میں ناکام رہا۔ ناظرین محترم، اگر آپ اتہاس میں اور آپ تاریخ میں یزید کی موت کا واقعہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یزید ملعون لعنتی کی موت آخر کیسے ہوئی تھی اور یہ کیسے مرا تھا، تو آپ کو تاریخ میں اور اتہاس میں دو چیزیں ملیں گی۔ کچھ ہسٹری والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اور وہ رومی لڑکی بھی یزید ملعون سے پیار کا ناٹک کیا کرتی تھی، لیکن اندرونی طور پر یزید سے حد سے زیادہ نفرت بھی کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک موقع کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی نے ہی موقع پا کر ایک روز یزید ملعون کو اس کے محل سے بہت دور تنہائی میں بلایا تھا۔ یزید کیونکہ زناکار ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی اور لعنتی بھی تھا، اس وقت بھی وہ شراب کے نشے میں تھا۔ یزید جب اس لڑکی سے نشے کی حالت میں تنہائی میں مل رہا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس پر خنجر سے وار کر دیا کہ جو انسان اپنے نبی کے نواسے کا ہی قاتل ہو، وہ انسان کبھی میرا وفادار، میرے لیے وفا کیسے کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یزید کی زندگی کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا۔ کئی دنوں تک یزید ملعون کی لاش اسی جنگل میں کئی دنوں تک چیل کووں کے بیچ پڑی رہی، لیکن آخرکار اس کے محل کے لوگ ڈھونڈتے اس ملعون کو وہاں پر پہنچ گئے جہاں اس لعنتی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش میں ذرا بدبو آنے کی وجہ سے وہیں پر ہی گڈھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اسلام کے حساب سے اور تاریخی روایات کے حساب سے یزید کی موت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ جو ہمیں اسلامی کتابوں میں یزید کی موت کا واقعہ ملتا ہے وہ بہت ہی عبرتناک اور خوفناک تھا۔ جب یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کیا اور رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں گلیوں میں گھمایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ملعون کو اتنی اچھی موت کیسے دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون کو جو موت دی
اس کا واقعہ ہے یہ۔ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید ملعون نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کروایا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کوشش کی تو اس کا کچھ الٹا ہی ہوا اور یزید کے سارے لوگ خلاف ہو گئے۔ ان دنوں یزید ملعون ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آنتیں جو تھی وہ جلنے لگی تھی۔ وہاں کے جتنے بھی حکیم تھے وہ لوگ اس بیماری کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا یعنی یزید ملعون کا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید لعنتی کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ ملعون پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو اور زیادہ جلاتا تھا اور یزید ملعون اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اور اس کے محل کے لوگ یزید ملعون کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پیاسا رکھنے اور انہیں شہید کرنے کی وجہ سے ہی اسے مل رہا ہے کہ یزید ملعون وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، پانی پاس ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر رہے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا کہ اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہوا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے زمانہ تم پر لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ نہیں، نواسۂ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید حیرت سے اپنے بیٹے کو ہی دیکھ رہا تھا اور یزید کے محل کے لوگ بھی حیرت کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کو پلایا جاتا تھا تاکہ یزید ملعون نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید ملعون اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بندر تو شاید جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بندر کو ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید ملعون کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید ملعون زمین پر گر کر اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا پھر بھی نہ رکا، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید ملعون کی لاش کو دیکھا تو وہ خود کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے قتل کی یہی سزا ہے، اور اس کو پھر شام میں تدفین کر دیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یزید کو نشان عبرت بنا دیا کہ اس دنیا میں جو کوئی بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا یزید ملعون کی موت کا واقعہ۔